تم نے میری ماں کو میرے ہی خلاف بھڑکایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اشر چوہدری 16 سالہ آمنہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خالہ سے پوچھ لیں۔ آمنہ درد برداشت کرتے ہوئے بمشکل بولی تھی، چپ، ایک دم چپ، خبردار جو تمہارے منہ سے ایک اور لفظ بھی نکلا تو، اور اگر دوبارہ میری ماں کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے اشر چوہدری نے اسے اس انجان شہر میں چھوڑ دیا تھا جہاں وہ اسے اپنی ہنی مون کے بہلانے لایا تھا، اور پھر واپس گھر جاتے کہا تھا کہ وہ بھاگ گئی۔ پر جب اس کی ماں نے اسے ساری بات بتائی اور اسے جب ساری حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ بے قصور تھی، وہ دیوانہ وار اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز رفتار کرتا وہ سنسان سڑک پر اندھیرے کا سب بصیرہ دیکھ کر اور ہولناکی میں چھائی خاموشی اسے کاٹنے لگی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر گھومنے لگا جب اس نے اسے وہاں اکیلے چھوڑا تھا، سنسان جگہ اور رات کی تاریکی۔ یہ سوچ ہی اسے بے چین کر رہی تھی، میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کا غصہ پچھتاوے میں بدل رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اس نے اچانک گاڑی روکی اور راستے میں چھائے ان گھنے جنگلات کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ وہ جہاں اسے چھوڑ کر آیا تھا وہ وہیں موجود ہو اور محفوظ ہو۔ جب وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچا تو اسے دور سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ گاڑی روک کر تیزی سے اس طرف بھاگا۔ قریب پہنچ کر دیکھا وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی تھی۔ وہاں سڑک کے کنارے صرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ آمنہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آمنہ! آمنہ! اس نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا، لیکن جواب میں صرف اس کی اپنی آواز کی باشکست سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ اس سنسان مقام پر جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، ایک 16 سالہ بچی کا غائب ہو جانا کسی بھی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا۔ وہ کبھی سڑک کی ایک طرف بھاگتا تو کبھی دوسری طرف، جھاڑیوں کے پیچھے دیکھتا، درختوں کے جھنڈ میں اسے پکارتا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ جھاڑیوں کے پیچھے دیکھتا، درختوں کے جھنڈ پہ اسے پکارتا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں اب انتقام کے بجائے صرف اپنی ماں کی باتیں اور آمنہ کی معصوم صورت گھوم رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے غصے میں ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہ کچھ اور نہ سوچتا، بس اتنا ہی حیا کر لیتا کہ وہ اس کی مرحومہ خالہ کی بیٹی تھی، اس کی کزن تھی۔ اے اللہ اسے سلامت رکھنا، میں اسے کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ بے اختیار گڑ گڑانے لگا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور یا اس سے بھی زیادہ خطرناک کوئی برا انسان اسے ساتھ نہ لے گیا ہو۔ وہ آگے بڑھتے بلند آواز میں اسے پکار رہا تھا، ایک دوسری جگہ دیکھتے، اس کا نام لیتا۔ وہ ہذیانی ہو رہا تھا۔ اس دگل دو میں اسے سڑک سے ہٹ کر کچی پگ ڈنڈی پر کسی کے چلنے کے نشانات نظر آئے، جیسے کوئی گھسیٹتے ہوئے پیروں کے ساتھ وہاں سے گزرا ہو۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کچی راہ پر اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر دوڑ پڑا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، دل تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر وہ نہ ملی تو وہ بھی کبھی واپس نہیں لوٹ سکے گا۔ اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ جلا کر پگ ڈنڈی پر آگے بڑھتا رہا، جہاں جھاڑیوں کی کٹنیوں اور پاؤں کی رگڑ کے تازہ نشانات موجود تھے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ اچانک اسے دور ایک پرانی شکستہ سی جھونپڑی نما ڈھانچے کے پاس ہلکی سی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ دیوانہ وار اس طرف بھاگا۔ آمنہ، کیا تم وہاں ہو؟ جھونپڑی کے کونے میں آمنہ زمین پر سمٹی ہوئی تھی۔ اس کا خوبصورت جوڑا مٹی سے اٹا ہوا تھا اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اشر کو دیکھتی وہ ایک دم ساکت ہو گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ اشر نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو اندھا دھند اس کی جانب بڑھا۔ آمنہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ اسے اپنا خواب سمجھ رہی ہو، جیسے اشر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب جاتے اسے سینے سے لگا کے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے وہ اس کے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا۔ آمنہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آمنہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ آپ مجھے دوبارہ تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ اس کی آواز میں اتنی معصومیت اور بے بسی تھی کہ اشر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے اس کی سوجی آنکھوں پر اپنا پہلا لمس چھوڑتے اسے سینے سے لگا گیا۔ اس نے اس وقت اپنے دل میں عہد کیا کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اس لڑکی کا محافظ بنے گا، شوہر بن کر نہ صحیح، ایک ہمدرد انسان بن کر، ایک کزن کی حیثیت سے ہی صحیح۔ اس نے آمنہ کو سہارا دے کر چلنے میں مدد دی۔ اس کے پاؤں میں گہرا زخم آیا تھا، لباس بھی گندا ہو چکا تھا۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کے ضمیر پر لگا یہ بوجھ اب شاید کبھی نہیں اترے گا۔ راستے میں وہ گاڑی روکتے اس کے لیے سینڈوچ اور جوس لیتا
واپسی اپنی نشست پر بیٹھا اور چیزیں اس کی گود میں رکھی۔ کچھ کھا لو، بھوک لگی ہوگی۔ آمنہ کچھ بھی کہے بغیر سینڈوچ کھانے لگی کہ بھوک سے تو واقعی ہی اس کا برا حال تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ راستے میں اس کی والدہ اسے 10 کالز کر چکی تھی، لیکن اس میں ان سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیا کر چکا تھا؟ اگر آمنہ نہ ملتی تو وہ کیا کرتا؟ اس سوال کو ذہن میں لاتے ہی اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ گاڑی پارک کرتے گیٹ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اس کی والدہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ کا دھول سے اٹھا ہوا لباس، بکھرے بال اور سوجیلی آنکھیں دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور آمنہ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے غصے اور کرب سے بھری نظروں سے اشر کی طرف دیکھا اور گرج کر پوچھا، اشر، یہ کیا ہے؟ یہ بچی اس حال میں کیوں ہے؟ اور اس کا لباس یہ مٹی میں کیوں بھرا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے معصوم بچی کے ساتھ؟ تم اسے ہنی مون پر لے کر گئے تھے یا اس کی جان لینے؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ اشر کی زبان گنگ تھی۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ انہوں نے آمنہ کے چہرے سے بال ہٹائے اور دوبارہ دھاڑی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا ہوا تھا راستے میں؟ کیا تم نے اسے گاڑی سے اتار دیا تھا اشر؟ اگر اس معصوم کو کچھ ہو جاتا تو میں مرتے دم تک تمہیں معاف نہ کرتی۔ اشر کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی ماں کی ممتا صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس یتیم اور بے سہارا بچی کے لیے بھی اتنی ہی تڑپ رہی ہے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اعتراف کیا، امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے سچ میں بچی کو راستے میں تنہا چھوڑ دیا؟ وہ حیرت و استعجاب سے اس کی جانب دیکھتی مستفسر ہوئی۔ اشر کا سر شرمندگی کے مارے مزید جھک گیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اشر؟ ارے بیوی نہ صحیح، یہی خیال کر لیتے کہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، تمہاری خالہ کو مٹی تلے بھی ابھی مہینہ ہوا ہے اور تم معصوم بچی کو بے یار و مددگار سمجھ کر اس اور ظلم کرنے لگے۔ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے تم جیسے انا کے مارے انسان کے ساتھ امید نہیں لگانی چاہیے تھی۔ وہ آنسو صاف کرتے شرمندگی کے مارے قریب کھڑی تھر تھر کانپتی آمنہ کو سینے سے لگا گئے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں سوچا تھا، نہیں جانتی تھی اپنی اولاد ہی اتنی خودغرض اور ظالم نکلے گی۔ انہوں نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور آمنہ کو سہارا دے کر اندر لے جانے لگی، لیکن اشر وہیں کھڑا اپنی روح پر لگے داغوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آج اس نے اپنی ماں کی نظروں میں اپنا وقار کھو دیا ہے اور اسے پانے کے لیے اسے بہت کچھ بدلنا ہوگا۔ وہ آمنہ کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو نیا لباس نکال کر دیتے، فریش ہونے کا کہتے وہ باہر آتے کچن کی جانب بڑھنے لگی تھی جب اشر نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ امی، ایک بار میری بات سن لیں، وہ ان کی جانب دیکھتا ملتجی سے لہجے میں کہتا ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور ان کا ہاتھ تھامے انہیں قریب پڑی کرسی پر بٹھایا تھا۔ امی، میرا یقین کریں، یہ سب میں نے بس غصے میں کیا تھا اور مجھے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کبھی اس کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ نہیں اشر، تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ آج تمہارے بابا کو آنے دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو یہی ختم کر دیا جائے تاکہ کل کو ہمارے جانے کے بعد بچی تو محفوظ رہے۔ انہوں نے کہتے اسے سختی سے دیکھا۔ امی، ایک مرتبہ میرا یقین تو کریں، مت بھولیں کہ اسے واپس بھی میں ہی لے کر آیا ہوں۔ میں دوبارہ کبھی اسے تکلیف دینے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ لال نم ہوتی نگاہوں سے بولا تو سعدیہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جتنا بھی سخت ہو جاتی لیکن اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچی تڑپ اور پچھتاوا دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا، جس سے اس کو سکون ملا اور اس نے عزم کیا کہ وہ صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے خود کو بدل کر دکھائے گا۔ اس نے کسی وضاحت کے بجائے ان کے پیروں میں بیٹھ کر اپنا غصہ، تڑپ سب کچھ بتا دیا اور نام آنکھوں کو صاف کرنے لگا۔ اس کا غرور اور غصہ پاش پاش ہو چکا تھا۔ سعدیہ بیگم نے اسے مزید ڈانٹنے کے بجائے صرف اتنا کہا، بیٹا، طاقتور وہ نہیں جو کمزور کو تنہا چھوڑ دے بلکہ وہ ہے جو اس کا سہارا بنے۔ وہ آمنہ کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو نیا لباس نکال کے دیتے، فریش ہونے کا کہتے وہ باہر آتے کچن کی جانب بڑھنے لگی تھی جب اشر نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو آمنہ اپنا وہ بھاری اور مٹی سے اٹا ہوا جوڑا تبدیل کر چکی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا لیکن اس کے وجود کی کپکپی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سر جھکائے بیٹھی تھی، بالکل ایک سہمی ہوئی چڑیا کی طرح جسے ابھی بھی کسی شکاری نے چھوڑا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اسے پکارنا چاہتا تھا لیکن اپنی ہی نظروں میں اس قدر گر چکا تھا کہ الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا آمنہ کے قریب آیا اور بیڈ کے پاس ہی اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔
اس نے آمنہ کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ اب بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ اشر کی قدموں کی آہٹ سن کر مزید دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اشر نے بہت نرم اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، آمنہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے جس کا مجھے احساس ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں، لیکن میں تمہارا ڈر بدلنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ڈرتی ہو اور تمہارا ڈرنا حق ہے، لیکن یقین کرو اب میں وہ شخص نہیں رہا جو تمہیں وہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ آمنہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد مجھے انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ میں نے تمہارے بچپن، تمہاری معصومیت اور تمہارے بھروسے کا خون کیا۔ میں اپنی انا کی آنکھ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ یہ بھی بھول گیا کہ تم ایک بے گناہ لڑکی ہو جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ رشتہ ہماری قسمت میں تھا، اللہ پاک نے لکھا ہی ایسا تھا۔ آمنہ نے سہم کر اسے دیکھا تو اشر نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں گزرے چند گھنٹوں میں کس قدر دوہری اذیت کا شکار تھا۔ اس وقت تمہارا مٹی میں لتھڑا ہوا جوڑا میرے لیے ایک ایسی ذلت ہے جو میں شاید کبھی نہ بھول سکوں۔ تم مجھے معاف کرو یا نہ کرو یہ تمہارا حق ہے، لیکن میں آج سے تمہارا وہ دشمن نہیں رہوں گا جو میں تمہیں تھوڑی دیر پہلے تھا۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تو آمنہ نے پہلی بار اس میں وہ سنگ دل شوہر نہیں بلکہ ایک پچھتاوی کی آگ میں جلتا ہوا انسان دیکھا۔ کمرے میں پھیلی وہ خاموشی ان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کی پہلی مرمت تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آمنہ کی طرف بڑھایا لیکن پھر یہ سوچ کر پیچھے کھینچ لیا کہ شاید وہ اس کی لمس سے بھی ڈر جائے۔ اس نے صرف اتنا کہا، تم آرام کرو، میں کچھ دیر کام کروں گا، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ آج کے بعد تمہیں اس کمرے میں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آمنہ خاموش رہی لیکن اس کی آنکھوں میں اب تھوڑی سی حیرت تھی کہ کیا یہ وہی انسان ہے جو کچھ دیر پہلے اسے تپتی سڑک پر اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس رات اشر صوفے پر لیٹا اپنا لیپ ٹاپ گود پہ رکھے ایک اہم فائل سینڈ کرتے چھت کو گھور رہا تھا اور آمنہ بیڈ پر بیٹھی جاگتی رہی، لیکن ان دونوں کے درمیان جو نفرت کی دیوار تھی وہ گر چکی تھی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ اٹھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش سا باہر نکلا اور ڈریسنگ کے سامنے جاتے اپنے بالوں میں برش کرنے لگا۔ اس دوران وہ آئینے میں بار بار اپنے پیچھے اس معصوم نازک پاک سوئے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا جو روشنی میں بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی جو 12 بجا رہی تھی۔ تھکن کے باعث اسے بھی وقت کا احساس نہ ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور عین اس کے سر پر کھڑا ہوتے اس کا نام پکارنے لگا، آمنہ، آمنہ اٹھ جاؤ، کافی وقت ہو گیا ہے، امی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کے وہ اس پر جھکتا اس کے شانے کو تھامنے جھنجھوڑا گیا۔ وہ جو کافی گہری نیند میں تھی اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ آہ! اس سے پہلے کہ وہ چیختی اشر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ شش! میں ہوں، 12 بج چکے ہیں، نیچے امی ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور تم اٹھ نہیں رہی تھی اس لیے مجھے تمہیں ہلانا پڑا۔ وہ ہاتھ اٹھاتا اپنی عمل کی وضاحت دے گیا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے اٹھ گئی۔ تم جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ اسے کہتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آمنہ سر اسبات میں سر ہلاتی فریش ہونے چلی گئی۔ وہ فریش تھی، اسی وقت ٹائم ٹیبل پر بیٹھی سب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم بڑے پیار محبت سے اس کے آگے پراٹھا رکھ رہی تھی۔ کھاؤ میرا بچہ، پہلے ہی ذرا سی جان ہے تمہاری، اوپر سے اور کچھ نہیں کھاتی۔ وہ اسے ڈانٹ کر ناشتہ کروا رہی تھی۔ اشر میں سوچ رہا تھا کہ آپ آمنہ کا کالج میں ایڈمیشن کروا دو، بچی آگے پڑھے گی تو دل بھی لگا رہے گا۔ کیوں آمنہ بچے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آمنہ کی جانب دیکھتے اشر کے والد صاحب استفسار کرنے لگے تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایسے اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ کیا کرے گی سارا دن گھر میں رہ کر؟ سعدیہ بیگم بھی ان کی بات سے متوقع ہوتی بولی تو اشر نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اگلے کچھ دن میں وہ اس کا ایڈمیشن کروا چکا تھا، اس کو ساتھ لیتا وہ اس کی تمام شاپنگ کروا چکا تھا۔ اس نے کئی دن تک آمنہ کو مکمل آزادی اور اسپیس دی۔ اس نے کبھی کسی بھی کام میں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی، بلکہ گھر کے کاموں اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر اس کا خیال رکھنے لگا۔ کبھی اس کے لیے پسندیدہ کتاب لا کر میز پر رکھ دیتا تو کبھی اس کے لیے پھل کاٹ کر لاتا۔ آمنہ جو پہلے اس کے کمرے میں آنے پر سہم جاتی تھی، اب اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ تھوڑا بہت گھلنے ملنے لگی تھی۔ صبح کالج جسے اشر چھوڑنے جاتا تھا، اسے اپنی پڑھائی میں جو مشکل لگتا وہ اس سے سمجھتی تھی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، آمنہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اشر کمرے میں آئے تو اسے ٹھنڈ سے کانپتے دیکھا۔ اس نے خاموشی سے ایک گرم شال لیا اور دور کھڑے ہو کر اس کی طرف بڑھائی۔ آمنہ، تم خود کو سزا دینا بند کر دو، جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔
اشر نے دھیمی آواز میں کہا۔ آمنہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب وہ پرانا غصہ نہیں بلکہ ایک تھکا ہوا پچھتاوا تھا۔ اس نے شال تھام لیا اور دبی آواز سے پوچھا، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے؟ اشر اس کے قریب آیا لیکن ایک معقول فاصلہ برقرار رکھا۔ میں تم سے نہیں، اپنی تقدیر سے لڑ رہا تھا، لیکن اس لڑائی میں نے ایک ایسے انسان کو زخمی کر دیا جو صرف محبت کا حقدار تھا۔ آمنہ، مجھے وقت دو کہ میں تمہارے ان زخموں کو بھر سکوں جو میں نے خود لگائے ہیں۔ وہ اس کے قریب آتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا جہاں کسی قسم کی ناگواریت اور ناپسندگی نہیں تھی۔ وہ اس کو خاموش دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ مجھے بس ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں اپنے غصے اور جذبات میں سب سے زیادہ نقصان بھی اپنا ہی کر بیٹھا ہوں، لیکن میرا خدا گواہی کہ میں سچے دل سے شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا تو آمنہ نے اس کی جانب دیکھا جو گزشتہ کچھ دنوں سے بالکل بدل گیا تھا۔ آپ ایسے نہ کہیں اور پلیز مجھ سے بار بار معافی نہ مانگیں۔ اس سب میں سارا قصور آپ کا ہی نہیں بلکہ میری امی اور خالہ جان کا بھی ہے۔ انہوں نے نکاح کے وقت آپ سے ایک بار اجازت بھی نہیں چاہی، آپ سے پوچھا تک نہیں کہ آپ اس نکاح کے لیے رضامند ہے بھی کہ نہیں، چاہے اس وقت حالات جیسی بھی تھے، لیکن ہمارے بڑوں کا بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد، کوئی بھینس بکری تو نہیں جب دل چاہا جس کے ساتھ دل چاہا باندھ دو گے۔ اللہ پاک کے سب کاموں میں مسلط ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے وہاں نہ چھوڑتے اور آپ کو آپ کی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو آپ آج بھی مجھے غلط سمجھ کر مجھے برا بھلا بول رہے ہوتے۔ اس لیے جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتی بولی تو اشر نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ میں نہیں جانتا کہ میری چھوٹی سی بیگم اتنی سمجھدار ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اب مذاق تو نہ بنائے میرا، وہ منہ بناتے بولی تو دونوں کی قہقہے کہے گونج اٹھے۔ اشر کی والدہ سعدیہ بیگم یہ سب دور سے دیکھ رہی تھی اور خوش تھی کہ ان کا بیٹا اپنی غلطیوں کا ازالہ کر رہا ہے۔ اشر اور اس میں دوستی بڑھنے لگی تھی، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ سعدیہ بیگم اور اشر کے والد عمرے کے لیے گئے تھے، پیچھے سے وہ دونوں اکیلے تھے۔ دونوں آپس میں کام بانٹ لیتے تھے، ایک دن ایک برتن دھوتا تو دوسرے دن دوسرے کی باری ہوتی۔ صبح کام والی آ کے صفائی کر جاتی تھی۔ اب ان کے درمیان کافی حد تک بے تکلفی بڑھنے لگی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے اپنے خوابوں، ڈر اور بچپن کی باتیں شیئر کرنے لگے۔ اس نے اشر کو بتایا کہ اسے تعلیم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا، اور جب اس کے والد نے تعلیم شروع کرنے کا مشورہ دیا اور اس نے اس کا داخلہ کروایا تو اس کی بچپن کی خواہش اور خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ان کا رشتہ اب صرف میاں بیوی کا نہیں تھا بلکہ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بن رہے تھے۔ وہ رشتہ جو ایک کانٹوں بھری سڑک پر ٹوٹنے والا تھا اب محبت اور عزت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پنپنے لگا تھا۔ اشر نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی توبہ سے بدترین حالات کو بھی بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے آمنہ کو باور کرایا کہ وہ صرف ایک گھریلو ملازمہ یا بیوی بن کر نہیں آئی بلکہ اس نے اسے سب سے پہلے اپنی کزن اور دوست کے مقام پر رکھا۔ اس نے آمنہ کی پڑھائی کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ جب وہ گھر آتا آفس سے فریش ہو کر وہ رات کو اس کے سامنے اپنے سارے کام کھول کر بیٹھ جاتی۔ وہ خود اسے کالج چھوڑنے جاتا اور واپسی پر اس کے لیے نئے پین، رجسٹرز اور نوٹس لا کر دیتا۔ یہ دیکھ کر آمنہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ اشر بدل چکا ہے اور اس کی ذہنی نشو و نما میں کتنا مخلص ہے۔ اب وہ آرڈر کے بجائے درخواست کرنے لگا تھا۔ میڈم آج تو میں برتن دھو چکا، کل آپ کی باری ہے۔ وہ تھک ہار کر بیٹھتا بولا، اور اگر میں نہ دھوں تو؟ وہ جان بوجھ کر بولی، تو آپ حکم کریں، کل بھی دھو لوں گا۔ وہ سر کو خم کرتا بولا تو آمنہ کھلکھلا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں موجود سچے مان کو محسوس کرتا اشر دل جان میں سکون اترتا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے اس پر حکم تو کب کا چلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب اس سے پوچھتا تھا، آمنہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ یا اگر تم برا نہ مانو تو کیا ہم ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ شروع میں وہ اس سے بات بات پر اجازت طلب کرنے لگا۔ اس کی لہجے کی عاجزی آمنہ کے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگی۔ گھر میں بھی وہ اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ آمنہ کا دفاع کرتا۔ اس کے اس عمل نے آمنہ کے دل میں اس کے لیے خاص مقام بنا دیا۔ راتوں کو جب ہانیہ پڑھتے پڑھتے سو جاتی تو وہ خاموشی سے اس پر کمبل ڈال دیتا اور اس کی بکھری ہوئی کتابیں سمیٹ کر میز پر رکھ دیتا۔ وہ اسے کبھی یہ نہیں جتاتا کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا ہے، لیکن آمنہ صبح اٹھ کر جب سب کچھ ترتیب سے پاتی تو اسے اشر کی خاموش محبت محسوس ہونے لگی۔ ان مسلسل کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آمنہ جو کبھی اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی اب اس کی آہٹ سن کر مسکرانے لگی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اشر نے اپنی غلطی کا کفارہ محض لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ادا کر دیا ہے۔
سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ اس کے والدین عمرے سے آ چکے تھے، وہ دونوں آپس میں خوش اور اطمینان تھے جب ان کی زندگیوں میں ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ آمنہ کو یونیورسٹی سے لینے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے آمنہ اور اس کی دوست کا راستہ روک کر کھڑے تھے اور انہیں ہراساں کر رہے تھے۔ اشر کا خون کھولنے لگا، اس کا پرانا غصہ جاگ اٹھا، لیکن جیسے ہی اس نے آمنہ کے چہرے پر وہی پرانا خوف دیکھا جس کی وجہ سے آیا تھا، وہ رک گیا۔ اس کا ارادہ تو ان کو سبق سکھانے کا تھا اور وہ ان کو چھڑوانے والا نہیں تھا، لیکن آمنہ کے چہرے پر چھائے تاثرات اور آنسو دیکھ کر اس نے خود پر قابو پایا اور خاموشی سے آمنہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو آمنہ، گھر چلتے ہیں، اس نے بہت سکون سے کہا۔ وہ لڑکے اشر کی شخصیت اور اس کے اعتماد کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ آمنہ کے لیے یہ پہلا موقع تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اشر اب اس کے لیے صرف ایک پچھتاوا نہیں بلکہ اس کی ڈھال بن چکا ہے۔ اس دن گھر واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی بھوجل نہیں تھی۔ آمنہ نے اچانک کہا، آپ نے آج ان سے لڑائی کیوں نہیں کی؟ اشر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری زندگی میں کبھی دوبارہ غصہ اور تشدد نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہارے لیے امن بننا چاہتا ہوں، خوف نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ گھر پہنچ کر آمنہ فریش ہونے چلی گئی۔ دل میں ابھی بھی خوف تھا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ مجھے آزادی ملی ہے تو میں فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ ایسی ہزار سوچیں اس کے ذہن میں آتی، اس کے دماغ کو مفلوج کرنے لگی۔ اشر کمرے میں داخل ہوا تو وہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے آمنہ کا ہاتھ تھاما اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اس نے دیکھا کہ آمنہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ جب میں ساتھ ہوں تو کیسا ڈر؟ مجھے تم پر پورا یقین ہے، فضول سوچے مت لاؤ اپنے ذہن میں۔ اس نے اس کا ہاتھ دبا کر یقین دلایا۔ اتنا یاد رکھنا آمنہ، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے اکیلے نہیں لڑنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو وہ نم آنکھوں سے سر ہلاتے اس کے سینے سے لگی۔ کتنا عظیم تھا وہ شخص! اس واقعے کے بعد آمنہ کے دل میں جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اشر اب صرف اس کا کزن اور دوست نہیں بلکہ اس کا وہ سائبان ہے جو اسے ہر طوفان سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس دن کے بعد سے آمنہ نے سر اٹھا کر جینا شروع کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے اس کا شوہر اشر جیسا مضبوط انسان موجود ہے۔ دن گزرنے لگی، اس کے پیپرز شروع ہو گئے، وہ وہاں کافی مصروف ہو گئی۔ اشر بھی آفس کے کاموں میں مصروف رہنے لگا۔ آج کل اسے آمنہ کے ساتھ کم ہی وقت ملتا۔ دوسری جانب آمنہ جب بھی کالج سے آتی اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا۔ ایک دن سعدیہ بیگم نے اس سے چھپ کر روتے دیکھ لیا۔ جب انہوں نے پیار سے پوچھا تو آمنہ نے ڈرتے ڈرتے اس لڑکی کے بارے میں بتایا جو اسے روز راستے میں روکتا اور نازیبا جملے کستا تھا، اور پھر ساری بات بتائی کہ وہ پہلے بھی انہیں تنگ کر چکا تھا اور اب مزید تنگ کر رہا ہے۔ آمنہ نے سعدیہ بیگم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اشر کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ وہ روتے ان کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ اسے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں اس کے اندر کا وہ پرانا غصہ جو اب تک پچھتاوے کی تہہ تلے دبا ہوا تھا واپس نہ آ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ خوف دیکھ کر سعدیہ بیگم نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں بتائیں گی۔ لیکن پھر تم خود اپنے سر سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ وہ لڑکے تم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی تو وہ جو خوف کے زیر اثر تھی اس بات پہ سر ہلا گئی۔ اگلے دن وہ اور اس کی دوست یونیورسٹی سے واپسی پر سامنے سے آتی باتیں کر رہی تھیں۔ بس اشر آنے والے ہیں، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے آج تمہارے ڈرائیور انکل لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپس میں باتیں کرتی وہ یونیورسٹی کے صدر دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب عقب سے کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ آمنہ جو اپنے دوپٹے پر کھنچاؤ محسوس کرتے پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے چند دن پہلے بھی انہیں تنگ کیا تھا۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے قاتل لہجے پر قابو پاتے وہ سختی سے گرجی، جو تم دیکھ رہی ہو قاتل حسینہ؟ اشر جو گاڑی یونی کے گیٹ کے سامنے رکے سے سامنے کھڑی
کسی سے غصے سے بات کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن جب نگاہ سامنے موجود لڑکی کے ہاتھ پر پڑی تو وہ غصے اور تیش کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلا تھا اور ان کی جانب بڑھا تھا، جہاں وہ لڑکا بیچ راستے میں آمنہ کو دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایک فولادی ہاتھ نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ وہ اشر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ سمجھ پاتا، اشر کا ایک بھرپور مکہ اس کے جبڑے پر لگا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ذلیل انسان، میری بیوی کو گندی نگاہ سے دیکھنے کی، میری بیوی کا دوپٹہ کھینچنے کی۔ وہ تیش اور اشتعال میں سے جھٹکے سے اپنے سامنے کھینچتا اس کے چہرے پر اپنے بھاری قوی ہاتھ کی ضرب لگانے لگا تھا۔ یونیورسٹی کے سینکڑوں طالبہ کے درمیان اشر نے اسے بالوں سے گھسیٹتا اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب لڑکی کی مزاحمت پر وہ اپنے آپے سے باہر ہوا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اشر کی آواز پورے کیمپس میں گونجی۔ وہ اسے بے رحمی سے مارتا رہا، یہاں تک کہ وہ لڑکا زمین پر گر کر معافیا مانگنے لگا۔ سب اسٹوڈنٹس دائرہ بنا کر کھڑے تھے اور آمنہ اپنی دوست کے ساتھ دور کھڑی کانپتی نم آنکھوں سے اپنے محافظ کا وہ روپ دیکھ رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اشر نے اس لڑکے کو پرنسپل کے آفس تک پہنچایا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور احترام سے اندر داخل ہوا۔ سر، مجھے اس لڑکی کے بارے میں ایک اہم معاملہ رپورٹ کرنا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے میری بیوی آمنہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور صرف وہی نہیں، یہ یونٹ کی بہت سی لڑکیوں کو ہراس کرتا ہے اور انہیں ڈرا دھمکا کر آپ کے پاس آنے سے روکتا ہے۔ اس نے پرنسپل کو پوری صورتحال تفصیل سے بتائی اور گواہ کے طور پر آمنہ کو بھی پیش کیا۔ پرنسپل نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری کارروائی کا یقین دلایا۔ ہم بہت معذرت خواہ ہیں اشرف صاحب، ہم اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے اور نیکسٹ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس لڑکی کو سخت وارننگ دی تھی اور اس کے گھر والوں کو کال کرتے بلایا تھا اور اس آمنہ سے معافی مانگنے کا کہا تھا۔ وہ روتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ میں دوبارہ کبھی کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا، بس مجھے آخری دفعہ معاف کر دیں۔ وہ روتا بولا تو آمنہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نے آگے سے بڑھتے آمنہ کا ہاتھ تھاما اور آفس سے باہر نکلتے ہی اشر کی نظر آمنہ کی دوست پر پڑی جو کوریڈور کے کونے میں کھڑی تھی۔ اشر نے آمنہ کو اشارہ کیا۔ آمنہ اپنی قریب دوست جاتی اسے ساری صورتحال بتانے لگی۔ اسے بات کرتا دیکھتے اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے دیکھ کے اس کی نگاہ اس کے دوپٹے پر گئی جو ایک جانب سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس کے سامنے اپنا کوٹ اتار کر آمنہ کے کندھوں پر ڈال دیا، جس کا دوپٹہ اس لڑکے کے کھینچے تانوں میں خراب ہو گیا تھا۔ چلو آمنہ، اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اس نے سب کے سامنے فخر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس دن پوری یونیورسٹی میں یہ پیغام چلا گیا کہ آمنہ اکیلی نہیں ہے۔ آمنہ نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اس کی دوست ان کے ساتھ آئی تھی۔ اسے راستے میں اس کے گھر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر کے لیے نکلے۔ اس شام جب وہ گھر لوٹے تو آمنہ اب بھی تھوڑی سہمی ہوئی تھی۔ اس نے اندر جاتے سعیدہ بیگم کو ساری بات بتا دی۔ سعدیہ بیگم کو ساری بات سنتے اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اشر کو بتاؤ، دیکھو اب ہو گیا سب ٹھیک، اب آرام کرو جا کے، میں کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ سعدیہ بیگم اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ اشر اس وقت کچن میں موجود تھا، اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ جب اس کی والدہ کچن میں داخل ہوئی تو اسے سامنے دیکھ کے کافی حیران ہوئی۔ اشر خیریت ہے؟ ہاں کچھ نہیں امی، بس میں اپنی اور آمنہ کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ وہ تھوڑی کھچاتا بولا تو وہ مسکرا دی۔ ماشاء اللہ، اللہ آپس میں یوں ہی محبت رکھے۔ وہ پیار کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ چائے کپ میں ڈالتا کمرے کی جانب بڑھا تھا اور چائے لا کر ٹیبل پر رکھی اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ آمنہ نے اچانک اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آمنہ نے خود پہل کی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا، لیکن پھر اس نے بہت پیار سے آمنہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا۔ اب سب ٹھیک ہے آمنہ، وہ شخص اب کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آمنہ نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ وہ آئے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہ کہتی اسے عزت اور مرتبہ بخش گئی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو طالبہ کا رویہ بدل چکا تھا۔ جو لوگ پہلے اسے ایک خاموش لڑکی سمجھتے تھے اب اسے احترام کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اشر اسے اس کی یونیورسٹی میں بھی عزت اور احترام دے گیا تھا۔ آمنہ جی، وہ واپس آ رہے تھے جب وہ فوراً بولی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب تمہیں بھی گاڑی چلانا سکھاؤ۔
تاکہ تمہیں خود بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو۔ آمنہ مسکراتی سر اسبات میں ہلا گئی تھی۔ سچی مجھے گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے، وہ پرجوش سی ہوتی بولی۔ اس نے آمنہ کو گاڑی چلانا سکھانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا ہوں تم کسی کی محتاج نہ رہو آمنہ، تمہارا اعتماد ہی تمہارا اصل ہتھیار ہے، اشر نے اسے اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ان گھنٹوں کے دوران جب وہ گاڑی سیکھتی، ان کے درمیان ہونے والی ہنسی مذاق اور چھوٹی موٹی باتیں انہیں ایک دوسرے کے اور قریب لے آئیں۔ اشر نے اسے ڈرائیونگ سکھانا شروع کیا ہوا تھا اور وہ لوگ یہ وقت بہت انجوائے کرتے۔ آمنہ کی سالگرہ آ رہی تھی اور اشر نے اسے سرپرائز دینے کا سوچا تھا اور اس پلان میں سب فیملی ممبرز شامل تھے۔ حویری کے سفید گلابوں سے سجا دیا۔ اس نے آمنہ کو ایک خوبصورت فراک تحفے میں دی اور اسے پہننے کا کہا۔ جب آمنہ تیار ہو کر سامنے آئی تو ذہن کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ تھاما اور اسے آئینے کے سامنے لے گیا۔ آمنہ، میں نے تمہاری زندگی کا ایک حصہ چھین لیا ہے، لیکن اب میں اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے سچے دل سے معاف کر چکی ہو؟ آمنہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف بے پناہ محبت تھی۔ اس نے دھیرے سے اشر کا ہاتھ اپنے گال پر رکھا اور کہا، میں نے معاف تو بہت پہلے کر دیا تھا، اب تو بس آپ سے محبت کرنا سیکھ رہی ہوں۔ اس رات چاندنی کی روشنی میں انہوں نے اپنے ماضی کے تمام دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا عہد کیا۔ اب ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی قربت تھی جو صرف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ آمنہ کی یونیورسٹی کے آخری سال میں امتحانات کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ اشر نے اس دوران اپنے آفس کے اوقات کم کر دیے تاکہ وہ اس کی پڑھائی میں مدد کر سکے۔ سعدیہ بیگم انہیں ایک ساتھ دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ اس کے امتحانات ہو چکے تھے اور آج اس کی زندگی کا وہ سب سے اہم دن پہنچا تھا جس کا خواب اس نے اپنی آنکھوں میں تب سجایا تھا جب اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی ایک بند گلی میں ختم ہو چکی ہے۔ آج اس کی یونیورسٹی کا آخری دن اور کانوکیشن تھی۔ آمنہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی، پریشانیوں سے ویسے بھی رات نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دن رات ایک کیے تھے، پڑھائی کے پیچھے وقت گزارنا چلا گیا تھا۔ اس دوران اشر نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنا کالا کانوکیشن گاؤن پہنا تو اسے اپنی جدوجہد کے پچھلے 4 سال ایک فلم کی طرح یاد آنے لگے۔ تبھی اشر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلے؟ وہ نروس سی سر اسبات میں ہلا گئی۔ یونیورسٹی کا ہال اسٹوڈنٹس اور والدین سے بھرا ہوا تھا۔ اشر اور سعدیہ بیگم اگلی صفوں پر بیٹھے فخر سے آمنہ کو دیکھ رہا تھے۔ جب اسٹیج سے پکارا گیا، گولڈ میڈلسٹ آمنہ اشر، تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آمنہ جب اسٹیج پر گئی اور اسے گولڈ میڈل پہنایا گیا تو اس کی نظریں سیدھی اشر کی آنکھوں سے ٹکرائیں جو خوشی اور فخر سے نم تھیں۔ میڈل لینے کے بعد مائک پر اسے 2 لفظ کہنے کا موقع دیا گیا۔ آمنہ کا اپنا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اس نے سب کے سامنے بولنا شروع کیا، یہ میڈل میری محنت سے زیادہ اس انسان کے یقین کی جیت ہے جس نے مجھے گرنے نہیں دیا اور مجھے اندھیروں سے نکال کر یہاں تک پہنچایا۔ اس نے نم نگاہوں سے اشر کو دیکھا تھا۔ تقریب کے بعد جب وہ یونیورسٹی کے لان میں ملے تو آمنہ نے اپنا گولڈ میڈل اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تو آمنہ نے مسکرا کر کہا، یہ آپ کا ہے اشر، کیونکہ اگر آپ میرا سہارا نہ بنتے تو میں اس بوجھ تلے دب جاتی جو ماضی نے مجھے دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی تو سعدیہ بیگم اسے سینے سے لگی۔ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں خالہ جان، آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ان سے لپٹی، محبت اور عقیدت سے بولی تو وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ میری بچی، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہاری قسمت میں تھا، بس اللہ پاک نے مجھے اور اشر کو وسیلہ بنایا۔ وہ لوگ واپس آ چکے تھے اور اشر اس کے لیے سرپرائز پلان کر رہا تھا۔ ایک شام موسم بہت حسین تھا۔ وہ آمنہ کو سرپرائز دینے کے لیے اسے شہر سے دور ایک پرسکون فارم ہاؤس پر لے گیا۔ وہاں ہر طرف آمنہ کے پسندیدہ سفید گلاب کھلے تھے۔ وہاں کی خاموشی میں اشر نے آمنہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ آمنہ، کیا تم سن سکتی ہو؟ یہ دل جو کبھی نفرت کی آگ میں جلتا تھا اب صرف تمہارے نام کی دھڑکنوں پر زندہ ہے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے، لیکن اب میری ہر سانس تمہاری زخموں کے لیے مرہم بننا چاہتی ہے۔
آمنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے پہلی بار آگے بڑھ کر اشر کو گلے لگا دیا۔ اس لمس میں وہ تمام تلخیاں دھل گئیں جو برسوں سے ان کے درمیان حائل تھیں۔ اس رات انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ وہ کبھی ماضی کی پرچھائیوں کو اپنے حال پر نہیں پڑنے دیں گی۔ کچھ مہینے بعد گھر میں ایک نئی خوشی کی دستک ہوئی۔ ڈاکٹر نے جب آمنہ کی امید سے ہونے کی خبر دی تو اشر کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نکل آئے۔ وہ شخص جو کبھی اپنی تقدیر سے لڑتا تھا آج سجدے میں گرا ہوا تھا کہ اسے ایک ایسے رشتے سے نوازا جا رہا ہے جو ان کی محبت کو احساس بخشے گا۔ اشر اب آمنہ کے پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اسے زیادہ چلنے نہیں دیتا تھا، اسے زیادہ کام نہیں کرنے دیتا۔ ایک شام جب وہ اپنے نئے آنے والے ننھے مہمان کے لیے کمرہ سجا رہے تھے، آمنہ نے دیوار پر لگی اپنی اور اشر کی وہ تصویر دیکھی جو ان کی شادی کے پہلے دن لی گئی تھی، جس میں دونوں کے چہروں پر کرب تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ تصویر ہٹا دی اور وہاں اپنی تازہ تصویر لگائی جس میں وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ ماضی صرف سبق کے لیے ہوتا ہے اشر، جینے کے لیے صرف حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ آمنہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اشر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب ان کے گھر میں نہ کوئی خوف تھا نہ پچھتاوا، صرف ایک مکمل خاندان کی خوشبو تھی جو پورے گھر میں مہک رہی تھی۔